حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب بارات میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے، لیکن کچھ بدبخت اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے، شرابی نہیں بخشے جاتے، جنا کے عادی نہیں بخشے جاتے، والدین کے نافرمان، والدین کے گستاخ نہیں بخشے جاتے۔ میرے دوستو، آج ہی توبہ کر لو، آج ہی سچی توبہ کر لو اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ آج توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا اپنی رحمی کرمی کے صدقے۔ آج بڑی بابرکت رات ہے، شب بارات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے حساب گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ دنیا میں زیادہ دن ہمیں جینا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 60 سال 100 سال جینا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور جانا ہی ہے، اس کے بعد قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے۔ تو ابھی آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ مبارک رات، اس رات بھی آپ توبہ کر لیں گے، اللہ آپ کو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ اور شب بارات میں کچھ عمل ہے وہ کریں تو ان سے آپ کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ مان لیجیے آج 14 شعبان ہے اور جب صبح آئے گی یعنی مغرب کے بعد یہ تاریخ تبدیل ہو جائے گی، 15 شعبان آ جائے گی یعنی شب بارات آ جائے گی۔ تو مغرب کے بعد سب سے پہلا جو آپ کو عمل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بیری کے 7 پتے لینا ہے، ان 7 پتوں کو پیسنا ہے اور پیس کر کسی برتن میں آپ کو ڈال دینا ہے۔ برتن میں ڈالیں گے، کسی گلاس میں، جگ میں یا کسی برتن میں، اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، دم کریں گے اور 3 گھونٹ پی لیں گے، اور جو باقی بچے گا اس کو کسی ٹب میں، کسی بالٹی میں ڈال دیں گے جس سے آپ غسل کرتے ہیں، اور اس میں ڈال کر پھر آپ نہا لیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 1 سال تک انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور ہمارے بہت سے بزرگ حضرات یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ حضرات 7 بیری کے پتوں کو ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ابالتے ہیں اور اسے کھولا کر پانی کو تھوڑا سا گرم کرتے ہیں، اور وہ پانی کسی ٹب میں، کسی بالٹی میں ڈال کر اس سے پھر غسل کر لیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ 1 سال تک انشاءاللہ جادو، جنات، ٹونا ٹوٹکا سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں جادو، جنات، ٹونا ٹوٹکا سے، تو یہ عمل ضرور کریں۔ پھر یہاں سے شروعات ہوئی کہ اب کیا کریں، اور ضروری یہ ہے کہ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں اور 15واں یعنی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیں۔ پھر کیا کریں، نماز عشاء کا وقت ہو تو عشاء کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ ویسے تو پوری زندگی اللہ کو راضی کریں، پوری زندگی ہی عبادت کریں، نمازیں ادا کریں۔ کچھ بابرکت دن ہوا کرتے ہیں، کچھ بابرکت رات ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی کے صدقے لوگوں کو معاف کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ادائیں ہوتی ہیں۔ تو شب بارات انہی راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ بھی توبہ کریں اللہ کے حضور میں، اور کچھ عمل ہے وہ عمل کریں۔ عمل کیا ہے؟ پوری رات جتنی بھی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، رزق میں برکت کے لیے نفل ادا کریں، گھر میں رشتے نہیں آ رہے ہیں اس کے لیے نفل ادا کریں، کوئی بھی کام ہے نہیں بن رہا ہے اس کے لیے آپ حاجت کے لیے نفل ادا کریں۔ پوری رات پڑی ہے، جتنا آپ نفل ادا کر سکتے ہیں ادا کریں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ کو یہ عمل کرنے ہیں، یہ وظیفے کرنے ہیں۔ دعائے استغفار 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتا، اتنا لمبا نہیں آتا، تو آپ تھوڑا سا پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 1000 مرتبہ کیا کریں؟ یہ تو اپنے گناہوں کو اپنے دل سے صاف کرنے کے لیے آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا، اور زیادہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اور زیادہ پڑھیں، پڑھنے سے آپ کا ہی فائدہ ہے۔ دوسرا، اگر آپ مریض ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کا کوئی خاص بیمار ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، تو ان کے لیے بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا کافی یا صافی یا کافی یا صافی یا کافی یا صافی 1000 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ایک عمل کریں، افحسبتم انا خلقناکم عبثا، یہ آپ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد رزق میں خیر و برکت کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں،
اس لیے آپ 1000 مرتبہ یا غنی یا مغنی یا واسی تو یا رزاق 1000 مرتبہ پڑھیں۔ مختصر سے وظائف عمل ہے، ان کو آپ کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کریں، نفل پڑھنا شروع کریں۔ پھر اگر آپ سونا چاہیں تو سوئیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر تہجد ادا کریں، کیونکہ تہجد کے لیے ایک نیند سونا یہ ضروری ہے۔ سوئیں اور اٹھ جائیں تہجد ادا کرنے کے لیے، پھر نماز فجر ادا کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر یہ عمل کریں، یا غنی یا مغنی یا واسی تو یا رزاق کو 1000 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جائیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے چار چاند لگ جاتی ہے، کیسی بہار آتی ہے، نئی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ سارے بگڑے ہوئے کام آپ کے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ بس امید اللہ رب العزت پر رکھیں، بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے کام بنتے نظر آئیں گے۔